السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دین اسلام چینل کے ناظرین و سامعین، آج آپ کے سامنے عشر کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو بھی چیز اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کے ذریعے سے دے، اس میں سے عشر یا نصف عشر جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں دو۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 141 کا بعد حصہ، اس میں بھی خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا، کہ گندم کے کٹائی کے دن یا اس فصل کے کٹائی کے دن جو ہے اس کا حق ادا کرو اور اس میں اسراف نہ کرو۔ اور آگے فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں رکھتا اور اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ آپ کے سامنے عشر کے بارے میں نے حدیث اور آیت بھی آپ کے سامنے رکھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سراج الامہ ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں اسی آیت اور احادیث کے تحت ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہر وہ چیز جو زمین نکالے، اور وہ فصل ہو، غلہ ہو، پھل ہو، سبزیاں ہوں، کم ہوں یا زیادہ ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس میں عشر یا نصف عشر دیا جائے۔ اور دیگر احادیث کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عشر اس فصل میں ہوتا ہے کہ جس فصل کو رب کائنات بارانی جسے کھیت کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بارشوں سے جس فصل کو جو ہے وہ اگاتا ہے، اس میں سے 10واں حصہ ہے۔ اور جو فصل رب کائنات اگا دیتا ہے لیکن انسان اپنی محنت سے اس میں پانی بھی لگا رہتے ہیں، کنویں سے یا ٹیوب ویل کے ذریعے سے پانی لگاتے رہتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اس پہ، تو اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ تو حصے کا بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ اب یہ جو قرآن کریم کے یہ جو لفظ ہیں وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اس پہ اگر غور و فکر کریں تو انہی الفاظ کے تحت دیگر تفاسیر ہم اگر اٹھا کے دیکھیں تو علماء کے ہمیں چند اقوال ملتے ہیں۔ یہاں پہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سوا جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ اسراف میں داخل ہے۔ اور اسی طرح مفسر سدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کل مال خرچ کر دینا، گھر کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑنا، فقیر بن بیٹھنا، یہ بھی داخل اسراف ہے۔ اور دوسرا بیان فرماتے ہیں کہ بالکل ہی ہاتھ روک لینا، اللہ کی بارگاہ میں ایک پائی ایک روپیہ بھی صدقہ نہ کرنا، یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔ اور امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کتنا خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کرنا یہ اسراف ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک درم معصیت پہ خرچ کرنا یہ بھی اسراف میں داخل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بہترین فصل سے نوازا ہے، جب ہم اس کو کاٹ لیں، اس کو گالیں، تھریشر وغیرہ کر لیں، اب جتنی فصل ہے اس میں سے 10واں حصہ بنتا ہے، 20واں حصہ بنتا ہے، اس کا عشر نکال کے رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ دے دیں۔ تو جب رب کی بارگاہ میں دینے لگیں تو ایک بات ذہن میں ضرور لائیے گا کہ آپ کے اس صدقے کے مستحق کون ہیں۔ آپ کے قرب و جوار میں دیکھیں، دین اسلام کے قلعے جو مدارس ہیں آپ ان میں یہ چیز دیں، آپ ان کو جو ہے یہ تمام صدقہ و خیرات کریں، تاکہ وہ آپ کے بچوں کو، وہ غریبوں اور یتیموں کے بچوں کو جو ہے وہ دین اور دنیا کی بہترین تعلیم دے کر وہ دنیا میں وہ دنیا میں چھوڑیں، تاکہ اس دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے فرامین کو جو ہے وہ لوگوں کو سنائیں، اور لوگ سن کے جو ہے وہ ہدایت حاصل کریں۔ تو جب لوگ ہدایت حاصل کریں گے تو اس کا ثواب ان پڑھنے والے بچوں کو بھی ملے گا، اور پڑھانے والے معلمین کو بھی ملے گا، معلمات کو بھی ملے گا، اور جو معاونین ہیں ان کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہم سب کو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔